پڑھنے والے کا دل ٹوٹتا ہے. تو پڑھنے والے کا خیال نہ کرے، جو پڑھا جا رہا ہے اسی کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا عادت نصیب فرمائے. پچھلے ہفتے یہ محفل ہونی تھی، لیکن پچھلے ہفتے میری طبیعت خراب تھی تو محبت کی انہوں نے اور محفل آگے کر دی. لیکن پھر طبیعت میری اور خراب ہوئی اور 5 دن سے کڈنی کے اندر سٹون کا معاملہ ہے. تو جن کو اللہ نہ کرے یہ درد ہے، وہ جس کو پتہ ہے وہ درد کیسا ہوتا ہے. تو اب ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا، جس کو درد ہو چکا ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال ابھی تک یہ پھنسی بھی ہے، دعا کریں نکل جائے خیر سے. لیکن چونکہ دوسری بار یہ پروگرام دیا تو میرا دل کیا کہ نہیں، میں اس بار وہ چلا ہی جاؤں، چاہے طبیعت ٹھیک نہ ہے تو پھر پہنچ جاؤں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. محبت سے پڑھیے، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله بارك وسلم. آپ کو پتہ ہے آج چاند رات تھی اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ذوالحجہ کا. اور اس مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں بڑی اہمیت والی ہیں. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. والفجر واللیال عشر. یہ 10 راتیں بڑی ہی مقدس راتیں ہیں اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہے اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، پورے سال نہیں ملتا. یہاں تک کہ بندہ اگر جہاد پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملتا، الا کہ اگر جہاد میں وہ اس طرح جائے کہ اس کی جان بھی واپس نہ آئے، اس کا مال بھی واپس نہ آئے. اگر ایسی پوزیشن ہے تب تو ثواب بڑھ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب یہ اس کی نیکیاں ایسی ہیں اس دنوں میں کہ پورے سال میں ایسی نیکیاں نہیں. حضور کو بڑی محبوب تھی یہ 10 دن. اور ان 10 دنوں میں سے عید کا دن چھوڑ کے جو روزہ ہوتا ہے 9 دن، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور عرفہ کے دن 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے غیر حاجی کو سنت ہے. تو اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال آگے کے گناہ معاف. اور ان 10 راتوں میں جو قیام کرتا ہے اس کو شب قدر کے قیام کا ثواب ہے. اتنی عظیم دن ہے. اور ان مہینوں میں جو ہے نا وہ دنوں میں جو ہے کثرت سے بندہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے.
یوں پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم لوگ گائے بکروں میں لگے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گائے بکروں کی رسی پکڑنا، ان کو چارہ ڈالنا یہی بس ثواب کا کام ہے۔ یہی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بھی کریں لیکن ساتھ میں ان 10 دنوں کو ذرا عبادت میں گزاریں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر کیا کریں۔ بڑی ہی برکت والے دن ہیں، بڑی ہی برکت والی راتیں ہیں، اور جو حج پہ جاتے ہیں سبحان اللہ ان کے لیے تو یہ کمال کے لمحات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال غالباً ایک نظم لکھی تھی میں نے حج کے عنوان سے، دل کرتا ہے آج وہ پڑھوں۔ اللہ کرے کہ ہم براہ تصور حج کا مزہ لیں، تو ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نصیب پر ہے وہ آج نازاں، نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ مینا کی جانب رواں دواں ہے، مینا کی جانب رواں دواں، مینا کی جانب رواں دواں ہے۔ لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں۔ خدا کے مہمان ہیں مینا میں، خدا کے مہمان ہیں مینا میں۔ عجیب کیف و سرور سا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قبول کیوں کرنا ہو دعائیں قبول کیوں کرنا ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں قبول کیوں کرنا ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عرفات کے میدان میں بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ اب یہ بھی مان جنا اور کیا لمحات ہوتے ہر ایک کا چہرہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے گویا وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجاج وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجاج مہک رہا ہے دلوں کا گلشن مہک رہا ہے دلوں کا گلشن خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انوکھی بستی عجب زمیں ہے انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں گئے چاہے 4 لاکھ کا پیکیج ہو چاہے 40 لاکھ کا مختلف پیکیجز ہوتے ہیں پیکیجز بڑھتے ہیں تو سہولتیں بڑھ جاتی ہیں خیمے اچھے ہو جاتے ہیں کھانا اچھا ہو جاتا ہے سواریاں اچھی ہو جاتی ہیں سہولیات مل جاتی ہیں چاہے وہ 4 لاکھ کا پیکیج ہو چاہے وہ 40 لاکھ کا پیکیج ہو لیکن یہ مزدلفہ ایسی بستی ہے یہاں آ کر سب ایک کوئی خیمہ نہیں کوئی کھانا پینا بھی نہیں اسپیشل سارے روڈوں پہ پڑے ہوئے واش روم بھی سب کے ایک لائن لگا کے سارے چاہے امیر ہو غریب ہو چاہے وی آئی پی ہو چاہے ہم جیسا ہو نہیں سمجھا وہ عجیب زمین ہے اور ایک رات کے لیے آباد ہوتی ہے مزدلفہ ایک ایسی بستی ہے جو ایک رات کے لیے آباد ہوتی ہے اور ایسی آباد ہوتی ہے سبحان اللہ انوکھی بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں گئے یہ کس قدر آج شب ہنسی ہے یہ کس قدر آج شب ہنسی ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لبیک اللہ
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور وہاں کی زمین کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے. مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے. تھکن سے چورا انگ انگ ہے تھکن سے چورا انگ انگ ہے مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات. نبی کے صدقے دعا کا دامن نبی کے صدقے دعا کا دامن سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جلد ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار نصیب فرمائے. ورنہ راہ تصور زندہ باد. راہ تصور زندہ باد. بندہ کوشش کرے تو پہنچ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کا کلام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو فرمائش کی ہے کلام کی وہ پڑھوں گا. پہلے اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نعتیہ کلام جس کو نعت کہتے ہیں. نعت جو پروپر نعت ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. یہ کلام جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت واقعی لگتا ہے. کیا لکھا ہے کمال لکھا. امام کہتے ہیں کہ جانے جانا تیرے قربان ہم آئے یہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا. تیرے صدقے جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا. یہ تور پوجا سے پگر تو کیا کہ عرش اولا
کے ایک بج رہا تھا، ماں مجھے باہر ہوں میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر قرارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، یہ دور کو جا سے پر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جگت سے ورا وصال ملا، جگت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، جگت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، دور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالوں پہ بالا رہی بالائی یہ دوست، دور کہاں گئے کہو مکان، آسمان کی در مکان میں، جب مکان میں دونوں ہیں تو پھر سمتے بھی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، مکان میں جو ہیں سمتے بھی ہیں، لیکن یہ کیسی معراج، یہ طور کجا سپاہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال ملا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، جهت سوارا رسالة ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے آقا، تیرے صدقے، تیرے باری باری صدقے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، جانے جانا، جانے جانا، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ بصرت کے ولولے تھے، نہ روح امی نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں، ارے خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے، خبر ہی نہیں جو رمز زبان انتظار گفتن، تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، خبر ہی نہیں جو رمز کھلی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے، پوچھے ماں اوحا کے جو ٹٹ کے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، خبر ہی نہیں جو رمز کھلی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے، خبر ہی نہیں رمز کھلی، إلى عبده ما أوحى،
خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے ہے تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا غفور صدا سمائے بدا سارے اسٹینڈ بائی سارے کہ ایک دن کس میں کھلے گی حضور کے قدم ہم پر بھی آئیں گے سارے اسٹینڈ بائی جیسے ہی خبر ملی تو حضور آ رہے ہیں تو کیا ہوا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش چھونا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے شکرانے میں سارے اللہ کے شکر میں کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہم نماز ادا کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں کوئی جو اذان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بتاؤ مجھے دنیا میں کتنے بادشاہ اترے جو واقعی بادشاہ تھے 4 اچھا 4 میں سے 2 کون تھے اور 2 کون تھے 2 ایمان والے تھے اور 2 بے ایمان بے ایمان کون تھا اچھا ایک تھا نمرود اور ایک تھا بخت نصر ٹھیک ہے اور 2 مسلمانوں میں ایمان والوں میں حضرت ذوالقرنین جنہیں سکندر بھی کہتے ہیں اور تیسرے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو جو بادشاہ دی تھی نا ذکر ہے قرآن میں مانگی تھی بادشاہ کہ ایسی بادشاہ جو کسی کو نہ ہو اور دی گئی لیکن یہ سب ہے کیسے یہ شمس و قمر یہ شام و سر یہ تیغ و صفر یہ تاج و کمر یہ شمس و قمر یہ شام و سر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و صفر یہ تاج و کمر یہ تیغ و صفر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات بہروں پر شمس و قمر یہ کہکشاں یہ آسماں نبض عالم میں رواں تیری حرارت ہی تو گئے یہ شمس و قمر یہ شام و سمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ سرو و صفر یہ ساج و قمر یہ حکم روا تمہارے لولا کا نماز سے آشکارا ہو گیا ہم پہ لولا کا لمحہ سے آشکارا ہو گیا کہ نبض عالم میں رواں تیری حرارت ہی تو ہے یہ شمس و قمر یہ شام و سمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ سرو و صفر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات کمال نہیں ہے کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا کمال نہیں ہے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اچھا سنو اعلیٰ حضرت کی مثنوی ہے نا اور فارسی میں اس کا ایک مصرع ہے وہ مصرع ہے مصطفیٰ نور جناب امر کن کیا ہے مصطفیٰ نور جناب امر کن اللہ نے کہا کن ہو جا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جو چیز ابھی معدوم ہے وجود میں ہی نہیں
وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے بنا جو بنا. اب سنو علارت کے وہ کنز نہاں، چھپا ہوا خزانہ، وہ کنز نہاں اور یہ نور فشاں، ان سے آیا یہ بزم فقا. فقا فارسی میں کہتے ہیں فکن کو، فیکن کو، کن ہو جا، فیکون سو ہو گیا. تو فیکون کو فارسی میں کہتے ہیں فقا. وہ کنز نگاہ، وہ سے مراد اللہ کی ذات اور یہ سے مراد حضور کی ذات. وہ کنز نگاہ اور یہ نور پیشاب، ان سے آیا یہ بزم فقا، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ سارا سما تمہارے لیے. خلیلو بنا کعبہ بنا، لالاک والے ساگی سب تیرے گھر کی گئے. یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ سارا سما تمہارے لیے. کون سا شعر پڑھوں کون سا چھوڑوں، کیا کیا پڑھوں کیا کیا چھوڑوں؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. ایسی سی باتیں کی اعلیٰ حضرت نے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں. دیکھیں یہ مرغمت کہ کچی باتیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتیں. مت کہتے ہیں نا عقل کو، جیسے آپ کہتے ہیں تیری مت ماری گئی، مت کچی متیں. لت کہتے ہیں عادت، جیسے کہتے ہیں اسے نشے کی لت پڑی. اور گت کہتے ہیں حرکت، اس کی گت دیکھو یار کیا گتے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھیں حضور کی رحمت ہے، لیکن ہم وہی بے شرم بد ہیں، تم وہی کانے ہیں، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی شان عطا. امام کہتے ہیں یہ مرغمتیں کہ کچی باتیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور کرے، جرم قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے. جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. یہ انعامات جنت میں نصیب ہوں گے انشاءاللہ. یہ آج ہم جتنی مشقتیں کر رہے ہیں نا، محنتیں کر رہے ہیں، محن جمع ہے محنت اور محنت کی، اس کا اجر ملنا ہے انشاءاللہ. دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنوں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن سزائے بگن، پیسے ملن سزائے بگن، پیسے ملن احسان کی جمع سزائے بگن، پیسے ملن. یہ امن و امان تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات، بچ ہے تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا،
شعر پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے ذرا ایک سورہ یاسین کی وہ آیت حافظ قرآن وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ ردھم ہے، ردھم سے آؤٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. ایک ردھم ہے، ردھم اپنے اپنے وقت پر چل رہے ہیں. آج تاریخ کیا ہے؟ انگریزی تاریخ کیا ہے؟ 11 جولائی. چلو 12 سمجھو یا 13 سمجھو. 12 جولائی کو آج سورج کتنے بجے نکلے گا؟ جو ٹائم ہوگا نا، فرض کرے 5:50 فرض کرے، تو آج سے 100 سال بعد بھی اسی تاریخ کو سورج اسی وقت نکلے گا. آج سے 200 سال بعد بھی، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی. اور جس وقت ڈوبے گا وہی ٹائم ہوگا اس کا. ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے اب اس شعر کو سمجھو کہ حضور کی شان کیا ہے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور بھر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو بھر لیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. اذان دیتا ہے تو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پہنچا انہیں اس مقام محمود تک جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تو کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو مقام نہیں ملے گا؟ قرآن پڑھو نا، قرآن میں اللہ نے وعدہ کر دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا پیارے جہاں سارے تیری ثنا کریں گے. یہ مقام محمود ہے. کیا ہے مقام محمود پر حضور کیا کریں گے؟ تو حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو آج تک کسی نے کی نہ کوئی کر سکے، اور وہ کلمات مجھے القا ہوں گے. اللہ کے محبوب اللہ کی ثنا کریں گے. اور باقی اول و آخر سارے میں آپ تفسیر پڑھو، سارے تیری ثنا کریں گے. اس میں تفسیر میں ہے کہ اولین اور آخرین جو بھی ہے سب وہاں کھڑے ہوں گے اور حضور کی ثنا کریں گے. وہ کیا مقام ہوگا، کیا وقت ہوگا. حضور کر رہے ہوں گے اللہ کی ثنا اور ہم کریں گے حضور کی ثنا. حضور کی ثنا عادت کے دے سماؤں چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے لیکن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سرا میں کھولے. لیوا کے تلے سرا میں کھولے. رضا کی زبان تمہارے
دیوا کے تلے سلام تمہیں ہماری زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات رضا کی زبان دیوا کے تلے جب سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تو ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم رضا اور ہم بھی کہتے ہوں لم یاتی نظرک فی نظر وہاں تو کہنا بنتا ہی بنتا ہے نا اور سامنے ہوگا انشاءاللہ احد کی شان دیکھ کر کہیں گے لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے کچھ شہ دو سرا جانا ہے کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا موری نیا سمجھے نہیں اپنے لیے استعمال کیا تو نہیں تصغیر اتنی سی نہیں اپنی ذات کے استعمال کی نا اس لیے حضور کے لیے تصغیر کا لفظ استعمال نہیں سکتا جان بوجھ کے کرو گے تو کفر ہے ورنہ حرام کوئی ایسا لفظ جو تصغیر ہو وہ حضور کی شان میں استعمال نہیں ہو سکتا چونکہ اپنی طرف کی نا تو امام کہتے ہیں جسے پیر صاحب کہتے ہیں کیوں دلڑی اداس گھنیڑی دلڑی اپنی طرف کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو اعلیٰ کہتے ہیں موری نیا پر لگا جانا 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 انا فی عطش وسخاء انا فی عطش وسخاء اے گسوے پاک اپنے کرم اے گسوے پاک اپنے کرم گسوے پاک اپنے کرم برسنگارے رب جھم رم جھم رم جھم برسنگارے رب جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا برسنگارے رب جھم رم جھم سنگارے رب جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا دو 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 بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداک فزد غرقا خدا اس کی سوزش زیادہ کر عشق کی جو آگ لگی ہے نا اس کی سوزش کو بڑھا دے الروح فداک فزد غرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ
مولا دیگر برزندش مورا تن من دھن سب سب دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آئے تھے نعت لکھ کر دکھانے کے لیے. ایک نعت لکھی ہے, اس میں کیفیت کچھ یوں تھی کہ حضور آپ کے عشق میں اتنا ایسی حالت ہو گئی ہے حضور کی, نہ دن کا ہوش نہ رات کا پتہ, نہ کھانا کھا سکتا ہوں نہ رات کو نیند آتی ہے, ایسی کیفیت تھی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر جو حالات تو نے لکھے ہیں اگر ایسے ہی ہیں تو سبحان اللہ, اگر ایسا نہیں تو سوچ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے جو دلوں کے خطرات سے ہی واقف ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا, مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جا, یہ جان بھی پیارے جلا جا, یہ جان بھی پیارے جلا جا. لک بدر فی الوجه الجمل. چودھری کا چاند جو ہوتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے نا. امام کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چودھری کا چاند جو ہے نا حضور آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا. لک بدر فی الوجه الاجمل. اور میرے محبوب کا جو خط تھا نا وہ قدرتی تھا. ہم تو خط بنواتے ہیں نا حجام کے بعد نائی کے پاس جا کر, بھائی ذرا صحیح بنانا بھیا, وہ ٹیڑھا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میرے آقا کا خط مبارک قدرتی تھا. آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ چودھری کا چاند جو ہے نا حضور آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا, اور خط حلائے. چودھری کا چاند نظر آ جائے اور اگر بادل بھی ہوں, کالی کالی گھٹائیں ہوں, اور چاند پر پڑ جائے نا حالا, تو یہ نشانی ہوتی کہ اب بارش ہوئی. یہ ہوتی نشانی, چاند پر حالا پڑ جانا, کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. لک بدر فی الوجه الاجمل خط حالائے واصل صبر اجل خط حالائے واصل صبر اجل خط حالائے واصل صبر اجل. سورہ چندن چندر پرو کنڈل دائرہ پڑ رہا ہے, حالا بن رہا ہے. تورے چندن چندر پڑو کنڈل, تو رحمت کی بھرل برسا جا, رحمت کی بھرل برسا جا, رحمت کی بھرل برسا جا. اعلیٰ حضرت کو یہ فرمائش کی گئی تھی کہ ایک کلام لکھیں کوئی ایسا جو 4 زبانوں میں ہو, 4 زبانوں میں ہو, کوئی ایسا کلام لکھیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھ تو دیا, لکھ کر آخر میں کہتے ہیں بس خامائے خام نبائے رضا, یعنی کہ اے رضا کے نا تجربے کار قلم رس رک جا. اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں خامائے خام کمپلیٹ. کیوں نسبت اپنی طرف کی ہے؟ یہی قلم جب حضور کی ناموس کے لیے اٹھے تو کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. لیکن قلم کی نسبت اپنی طرف کی تو کہتے ہیں بس بس خامائے خام نبائے رضا, یہ طرز میری نہ یہ رنگ نہیں ہے کہ میں زبان انتخاب کر کر کے لکھوں, اس پہ یہ زبان بھی ہو تو یہ زبان بھی ہو, تو یوں بھی ہو تو وہ ہو. میری طرز نہیں, اور نہ یہ رنگ میرا ہے کہ کوئی کہے تو لکھوں, نہ یہ میری طرز ہے نہ میرا رنگ ہے. پھر ارشاد اغبارات ارشاد اغبارات چار اسرار پڑھا جانا, چار اسرار چار اسرار پڑھا جانا, چار اسرار پڑھا جانا, چار اسرار پڑھا جانا, چار اسرار
بعد پھر آپ کی فرمائش، پھر میں انشاءاللہ اپنی حاضری میں کروں. حضور قبلہ تاج الشریعہ کا کلام آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو بتاؤ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ 3 دفعہ سن چکے ہو تو اب تو کیا مطلب ہے مصطفیٰ کا؟ چنا ہوا. اچھا یہ بتاؤ چنا کس نے؟ کس نے چنا؟ اس ذات نے جو یکتا ہے، جو واحد ہے. تو مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے. اور حق نے جس کو یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. علمی بحث ہے. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، یہ علمی بحث ہے. یہاں حاجت نہیں ہے بیان کرنے کی. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزادہ آنچا خوبہ حمد رند تو تنہا داری. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں. جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. آپ کو حق نے کیا، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ساری خلقت کا خلاصہ ہے. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. آپ کی خاطر بنائے دو جگہ. آپ کی خاطر بنائے، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ.
اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، قبلتی انت انت انت، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، جا توئی جانا قرارے، جا توئی جانا قرارے، جا توئی جانے جان جانے مسیحا ہے، جانے جان جانے مسیحا آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، کہتے ہیں رحمت کی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ حضرت میں کیا کہتے ہیں کہ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جان میری تمنا آپ ہے، جانے جان میری تمنا آپ ہے۔ ردیف جو ہے نا وہ ہے آپ ہے، کیا ہے یہ؟ آپ ہے، یعنی صفت بیان کی گئی، پھر موصوف آپ ہیں، آپ ہیں اس کلام کی ردیف ہے۔ تو آپ ہیں کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، ایک تو یہی کہ صفت بیان کی جائے پھر موصوف کا ذکر کیا جائے، یہ آپ ہے، یہ آپ ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ ہیں، یہ طرز بدل گئی، انداز بدل گیا۔ ایک ہوتا ہے آپ ہیں، آپ ہیں، ایک یہ ہوتا ہے اب اس آپ ہیں بزرگ، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ بردرت آمد قدا بہر سوال، فارسی میں کہ آپ کے دربار میں مانگنے والا بھکاری مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے، کس کی بارگاہ میں؟ حضرت میں کہتے ہیں کہ بردرت آمد قدا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، 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 آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بار پھر مدینہ طیبہ کی یاد نصیب فرمائے۔ ویسے تو میں بتاؤں آپ کو بات، وصل اور فراق یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، وصل اور فراق، دونوں کا اپنا ایک لطف ہے۔ وصل کا معنی یعنی کہ فراق کی ضد، فراق کے معنی جدائی، جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا،
ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ بلبل کا تو کام ہی ہوتا ہے بس یاد کرنا، چاہے پھول سے دور ہو تو بھی، چاہے پھول کے قریب ہو تو بھی. تو ایک ہوتا ہے وصل، ایک ہوتا ہے فراق. یہ دونوں کی الگ الگ ایک کیفیت ہوتی ہے، الگ لطف ہوتا ہے. بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے کی منازل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں، پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. دیکھیں ایک بندہ سمجھانے کے لیے، ایک بندہ چڑھا بلندی پہ، چڑھتے 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 بہت پہنچ گیا بالکل ٹاپ پہ. اب اس کے آگے کوئی جگہ ہی نہیں. اب اگر آگے قدم بڑھائے گا تو گرے گا. نہیں سمجھا؟ بھئی ایک ٹاپ ہے، بندہ یہاں تک پہنچ گیا. اب اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے جائے گا تو کیا ہوگا؟ نیچے آئے گا. اس لیے بندہ خود ہی نیچے ہو جاتا ہے. جب قریب ہو نا پھر پیچھے آئے تاکہ گنجائش رہے، تھوڑی گنجائش رہے. میں نے کہا نا کہ جدائی کی کیفیات اس کا الگ مزہ ہے اور وصل کا مزہ الگ ہے، لیکن دونوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں دعا کو ہوں دل سے، اللہ جلدی وہ دل نصیب فرمائے کہ ہم حضور کے قدموں میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے پہنچے، تو بندہ یوں کہہ لینا کہ حضور کے قدموں میں. اصل تو یہی ہے نا، لوگ کعبہ دیکھنے جاتے تو کعبہ دیکھ کے جاتے ہیں. حضرت بھائی حدیث سمجھ سے پوچھو نا، جب وہ حج پہ گئے تھے، بڑا مشہور واقعہ لمبا ہے اس لیے میں عرض نہیں کرتا. جو کعبہ دیکھنے جائے تو وہ کعبہ دیکھ کے جاتا ہے، جو کعبے والے کو دیکھنے جائے تو پھر وہ بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح جو مدینہ دیکھنے جائے گا وہ مدینہ دیکھ کے آ جائے گا، کوئی گنبد خضرا دیکھ کے آ جائے گا، جو سنہری جالیاں دیکھ کے آ جائے گا. لیکن جو مدینے والے کے پاس جائے گا وہ اعلیٰ کہتے ہیں آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پران مان گیا. تو اپنی نیتیں بدل لیجئے، حضور کے پاس جانے کی کوشش کیجیے. یقین کریں جو حضور کے پاس جاتے ہیں نا وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں، نہ جالیوں کو دیکھتے نہ گنبد خضرا کو دیکھتے. میرے حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا حضور آپ تو بارہا جا چکے ہیں، ذرا یہ بتائیے نا مواجہ شریف کی جالیاں جو ہے نا وہ رنگ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا سنا ہے سنہری. کیا کہا؟ سنا ہے سنہری. یعنی وہاں جا کر بھی پھر آنکھ کہاں اٹھا، سنہری جالیوں کے لیے گئے. ہم تو گئے حضور کے لیے، اور جو حضور کے لیے گئے تو پھر حضور نے پھر ملاقات بھی بخشی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ روئے گل ابھی دیکھا، روئے گل سوزی، خزانے نازک نفس میں شکستہ بال کیا. یاد رکھیے گا نیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے پھر نصیب ہو جائے اور وہاں جا کر پھر عرض کریں حاضر در دولت پہ گدا، حاضر در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. حاضر در دولت پہ گدا، حاضر در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر گئے حال میرا، محتاج نظر گئے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے
نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تلبل جان فدا سرکار پہ تلبل جان فدا سرکار توجہ فرمائے 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 تو قابل نہ تھا شہر تو سرا مجھ سا پاپی کہاں اور تیرا در کہاں یہ تیرا ہی کرم ہے تیری ہی عطا میری بگڑی بنا دے شہید و سرا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تلبل جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بڑا شرمندہ سا آیا ہوں بڑا شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار بنان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ڈور نہیں سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو مارو کو سینے لگاتا ہے تو بے قصوں غمزدوں کا تو غمخوار ہے تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مقام مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں تو تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے میں کر کے اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سنے
کر آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو میں فریادی اور عرض کروں ہچکی ہچکی اور دھڑکن دھڑکن دیتی صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا سرکار توجہ فرمائے 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 میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی گلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو مردوں کا سا میرا پنجتنی خیر سے مشکل شبی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے کی کلی میری آج کھلی ہے کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی کلی میری آج کھلی ہے
کلی تیری آج کلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے دل کی کلی میری آج کلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے خبر ملی ہے خبرم رسیدہ انشد کہ نگار خواہی آمد سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد ہم آغوان صحرا سر خود نہادہ برکف و امید کے روزے بشکار خواہی آمد بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کہ زندہ مانم پسزا کے من مانم بچے کار خواہی آمد کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدیسا او بجناز اگر نہ آئی بمزار خواہی آمد بیک آمدن ربودی دل و روح جان خسرا کہ شغل اگر بدیسا تو سے بار خواہی آمد دل کی کلی میری آج کلی گئے آپ آئے گئے خبر ملی گئے خبر ملی گئے ذرا میرے گھر بھی آؤ 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 اللہ کرم فرماؤ میں نے کیا ہے سجائی بڑی دیر سے پھر میرا میں نے آس لگائی بڑی دیر سے دو تین باتیں کروں آپ سے. دیکھیں انسان کے ساتھ جب کچھ چیز گزرتی ہے نا تو اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کچھ چیزوں کا. قلم الہی لکھ کر خشک ہو چکا جو ہونا ہے ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹل ہوتی ہیں جو ہونی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بزرگوں کی نظر سے دعا سے بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں درد میں درما ہے یعنی کہ درد میں ہی علاج چھپا ہوا ہے. یہ سچ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درد ہو رہا ہو تو علاج ملتا رہے دوا یہ مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ درد میں دوا ہے علاج ہے درما ہے. مراد یہ ہے کہ جب بندے کو درد ہو کوئی بھی درد ہو تو وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. وہ اس کی بارگاہ سے قریب اس سے دعا کرنے لگتا ہے اس سے لو لگانا شروع کر دیتا ہے. یہی تو علاج ہے. یہی تو درد کا درما. ہم سمجھتے ہیں بس کہ کوئی ایسا ملے ہو جو دم کرے صحیح ہو جائے. ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونی کی ہوتی ہیں جو ہونی ہے جو لکھی گئی ہے. ہم لوگ تھوڑا درد ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں بابوں کے پاس اور عاملین کے پاس تو جاتے ہیں بس کوئی تعویذ مل جائے اور یہ بس صحیح ہو جائے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہم اپنے غیر شعوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو رب مان لیں. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بزرگوں کے پاس نہ جاؤ نہ دعا کرواؤ. دعا تو کروانی چاہیے. وہ کوئی اگر وظیفہ بتا دے تو پڑھیں اسے انکار نہیں. لیکن جب کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ صبر زیادہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ یہ تو نہیں دیا ہے اب تو ہی اس کو کرنے والا ہے. بیماری بندہ ہوتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے. شفا بھی اگر ملتی ہے تو اس کے حکم سے ملتی ہے. آپ اسباب اختیار کریں آپ وظائف پڑھیں دعائیں کریں اسے کوئی انکار نہیں. لیکن یہ تصور کہ یار بس اس کے پاس جاؤں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں
کبھی کبھی بندہ کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت الگ بات ہوتی ہے. جیسے مجھے بہت شدت کے ساتھ درد تھا, بہت ہی شدت کی درد, میں اس قدر شدت تھی کہ میں نے غوث پاک کو پکارا اور میں کہا غوث پاک میں تو محفل میں پڑھتا ہوں آپ کی منقبت, میں تو کہتا ہوں کہ مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی. میں تو یہ کہتا رہتا ہوں, میں تو پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. میں تو فلم میں یہ بہت محبت سے پڑھتا ہوں غوث پاک, لیکن آج میرے ساتھ بہت شدت ہے, یہ وقت ہے مشاہدے کا. میں کہا حضور غوث پاک یہ وقت ہے مشاہدے کا, مجھے مشاہدہ کرنا ہے. یقین کریں تھوڑی دیر ہوئی حد تک ختم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب درد ہو تو بندہ پکارنا شروع کر دے, اور درد دور نہ ہو تو کیا سمجھے مطلب کہ غوث پاک نے کرم نہیں کیا. ارے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونی ہے, جو ہوتی ہے, کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں مشاہدے. میرا مجھے بڑا مان سے کہہ رہا ہے, چلو اس کو دکھائی دے, یہ الگ چیز ہوتی ہے. ہماری تکلیف مل جاتی ہے نا تو فوراً ہم تو بالکل وہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں, لوگوں سے دعاؤں کا کہیں. اب میرے ساتھ جو ہوا, لوگوں نے پتہ نہیں فیس بک پہ بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے, دعا کریں. لوگ مجھے فون کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں. میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, بس ہلکی سی پتھری ہے, وہ نکل جائے گی انشاءاللہ. لیکن چونکہ درد اس کا بڑا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں جب گھر سے نکلا تو میری طبیعت ابھی بھی جب نکلا گھر سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور میں اس قدر میں درد میں تھا, بہت درد تھا. میرے گھر میں آج میرے مہمان بھی آئے ہوئے تھے, میری شادیاں چل رہی ہیں گھر میں, تو میں ان کے پاس بھی بیٹھا ہوا تھا نا, تو وہ بیچارے دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ بہت تکلیف میں, آپ آرام کریں. میں نہیں, خیر ہے خیر ہے, میں بہت درد تھا. بہرحال جب میں نکلا ہوں یہاں پہنچا ہوں, اور جیسے ہی یہاں پہنچا میں نعت پڑھی, مجھے ایک لمحے بھر کا درد نہیں, قسم سے ایک لمحے کے لیے میں درد نہیں, ابھی بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ کوئی کرامت ہے نا, بلکہ اس ذکر کی برکت ہے. اس کی برکت ہے کہ توجہ وہاں چلے گی. اب جب توجہ وہاں چلے گی تو درد میں توجہ نہیں, سمجھا آپ, توجہ ہی نہ ہو, ذہن ہی اس طرف نہ جائے, پتہ نہیں چلتا. جیسے ایک بندہ آپریشن ہوتا ہے, اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کی چیڑ پھاڑ کرتے رہو, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کو ہوش ہی نہیں. تو یہ ہے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب داخل ہو جائے تو پھر اطراف سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر حمید بھائی نے بتایا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے گئے. اور یہ بیماری وغیرہ آتی ہے, درد وغیرہ آتا ہے, بندہ صبر کرتا ہے نا تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, صبر ملتا ہے. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, قسم سے میں بات کر رہا ہوں, اپنی کوئی بڑائی نہیں کریں, لیکن میں اپنی بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کو بھی وعدہ کیا اور نہیں گیا ہوں. خود جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے میرے ساتھ کہ بہت درد میں ہوں تب بھی گیا ہوں, بخار ہے تب بھی گیا ہوں, مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں میں پھر بھی گیا ہوں, مجھے موشن لگے ہوئے ہیں میں پھر بھی گیا ہوں. ایسا ضرور ہوا ہے. کئی 100 میں سے میں 1% ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا نہیں ہوئے بھائی آپ آرام کریں, آپ آرام کریں. 100 میں سے 1% شاید ایسا بندہ ہوگا, ورنہ ہر کوئی کہے گا خالی حاضری کے لیے آ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ اگر صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ ہے, اور وہی اس کو پھیرنے والا ہے. انہ علی رجعہ لقادر, بے شک وہ ضرور لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے, وہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. تو میں منقبت پڑھ چکا,
دو شعر سن لے پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جا جاؤں گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله 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 النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس لا شك فيه النبي ذاك العروس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه الله 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 اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. بھائی طاہر قادری، بھائی احسن قادری، حاجی حبیب اتاری صاحب، ان سب کی حاضری قبول فرمائے. محبت پیار اتحاد آپس میں رہے، شیطان کو قریب نہ آنے دیں. اور پیارے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے گا ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو اللہ سے قریب ہے. اللہ سے جو قریب ہے ان کی صحبت میں رہنے سے بے شمار فائدے ملتے ہیں، بلکہ فائدے ملتے ہی نہیں. حضرت سائیں روض دھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ملفوظات میں نے پڑھا تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کسی کو واصل باللہ کرنا آپ کے لیے کتنی دیر کی بات ہے؟ کسی کو واصل باللہ کرنا آپ کے لیے کتنی دیر کی بات ہے؟ تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے قدم اٹھایا یوں کیا، یہ اتنی دیر لگی، یوں اتنی دیر لگی. تو اللہ والوں کی نظروں میں بندہ آ جائے نا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کبوتر کے پر سے بھی اگر ایک ذرہ لگ جائے نا، ذرہ تو بھی اڑ لگتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو اللہ والا. نہیں سمجھا؟ اللہ کرے کہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں جو شکل و صورت بڑی ہوتی ہے اللہ والوں والی، لیکن وہ ہوتے نہیں. اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے.
بڑے یہاں آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بڑے 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 گھوم رہے پھر رہے ہیں، تو خدا را ذرا بہت ہی احتیاط کریں، بہت ہی نازک دور ہے، اور اپنا سامان بیچنے کے لیے بہت زیادہ وہ میک اپ بھی کرتے ہیں. آپ سمجھیں یہ بات کو، تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. رکھوالی کس کو مل گئی؟ چوروں. اب رکھوالی ہی چوروں کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سونے والوں جاگتے رہیو، کہتے ہیں نا جاگتے رہیو، ایسے ہی نہیں کہتے، اس کے پیچھے بڑی بات ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. چور بھی کیسے پتہ؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہ آنکھ سے کاجل چرانا محاورہ ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ آنکھ کے اندر کاجل کدھر ہوتا ہے؟ تو وہاں سے بندہ چرا لے تو بڑی صفائی کے ساتھ چوری کرتی. کیا مطلب ہوا؟ بڑی چالاکی سے. تو کہتے ہیں کہ چور بھی ایسے بلا کے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. پھر کہتے سونا پاس ہے ایمان، سونا پاس ہے سونا بن ہے. جنگل بڑا سنسنات ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، ایسے میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. آنکھیں ملنا، چچلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تجھے بیدار کیا جا رہا ہے تو بگڑتا ہے. آنکھیں ملنا، جھجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تو بہت سنبھال کے میرے پیارے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹھگ آ جائے جس کے بارے میں امام کہتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. چلے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھو مولوی بڑے خوش نہیں ہوتے ہیں. جی مولوی خوش نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. سنا؟ اس کے پیچھے کہاوت ہے، ایک کہانی ہے. چودھری صاحب گاؤں کے اندر سب کو جمع کر کے بیٹھ گئے، سب کو بلایا، کہا چلو جی آ جاؤ. کیا بات ہے؟ چودھری صاحب گاؤں دیکھنے جا رہے، لاہور دیکھنے جا رہے ہیں. چودھری صاحب لاہور دیکھنے جا رہے ہیں. سب جمع ہو گئے، ملنے آئے. پھر چودھری صاحب سب سے مل کے نکلے. راستے میں جب نکلے اپنے گھوڑی پر، راستے میں ملا ایک ٹھگ. کیا ملا؟ کیا ملا؟ ٹھگ نے کہا چودھری صاحب کدھر چل دیے؟ کہا میں لاہور دیکھنے جانا ہے. کہا چودھری صاحب ایک کام کریں، آپ تو نئے نئے ہیں، مجھے ایک گھوڑی دیں، میں ذرا معاملات دیکھ کے ہوں، پھر آپ کو بلاتا. تو ٹھیک ہے. وہ گھوڑی لے کے گیا تو گیا، گھوڑی لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ٹھگ آیا. اس نے کہا چودھری صاحب کیا بات ہے؟ کھڑے ہوئے. تو یار ایک ٹھگ آیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور میری گھوڑی لے کے چلا گیا. بولا آپ چلے میرے ساتھ. لے کے چلتا ہے، کہتا ہے یہ ہے نہر، ایک کام کریں چودھری صاحب آپ یہاں نہائیں، میں پکڑ کر اس کو پتہ کر کے آتا ہوں. چودھری صاحب کپڑے اتار کے گئے نہر میں، اور وہ بھی ٹھگ لے کے چل گئے. اب چودھری صاحب ہو گئے بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہوتا. رات کو چھپ چھپا کر دوبارہ پہنچ گئے گاؤں میں. سارے لوگوں کو خبر پہنچ گئی کہ چودھری صاحب آ گئے. سارے پہنچ گئے کہ چودھری صاحب تو سنا لاہور کیسا ہے، لاہور کیسا ہے، لاہور کیسا ہے. چودھری جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمیا ہی نہیں. سمجھا نا؟ یہ ٹھگ جو ہوتا ہے ٹھگ، یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نانا، مت کیسی مت والی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج سے 1400 سال آپ دیکھ لیں کہ دین کیسے پھیلا اور بزرگان دین نے کیسا کام کیا. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بزرگوں نے کس طرح پہنچا ہے. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کی معاملات کیا ہوتے ہیں. تو جو اس طرف ہو نا اور اس عقائد کا پیروکار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے جو آگے پیچھے ہو جائے نا، اس سے آپ آگے پیچھے ہو جاؤ. ورنہ یاد رکھو گے
کہ دنیا ایک لمٹ ہے ہماری، ایک ہر ایک کی ایک عمر ہے، رہنا ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے، تو کام آئے گا ایمان، ساتھ میں جو ہوگا ایمان تو وہی کام آئے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار بات کی، قسم خدا کی، اس کو باندھ دیجیے، اپنی گرہ میں باندھ دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی کمال کی بات کر دی ہے جو سمجھ میں آ جائے، فوراً آسانی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یہ اللہ نے قرآن میں مومنوں سے کہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا تو ایمان سلامت لے کے آنا، کہا ہے نا اللہ نے۔ اب ایمان سلامت رہے گا کیسے؟ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے دو مصروں بتا دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، انہیں جانا، انہیں مانا، جانا اور مانا۔ بھائی جاننا اور ہے، ماننا اور۔ جاننے کو تو یہود اور نصارہ جانتے تھے، اور ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن بات آئی ماننے کی تو مکر گئے۔ امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، اور پھر نہ رکھا غیر سے کام، پھر کیا ہوا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام اہل چرخ نبوت پہ، روشن درود مہر چرخ نبوت پہ، روشن درود گل باغ رسالت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ، لاکھوں سلام مجھ سے خدمت۔ کاش کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ، لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہگار، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، تشریف رکھیں، ابھی پہ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من زوال نعمتك. اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج عشرہ ذو الحجہ کی پہلی رات ہے، اے اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے کریم، جو کچھ یہاں سنا پڑھا اسے اے اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے نادر بھائی نے جس مقصد کے لیے محفل سجائی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ بالخصوص ہم میں سے جن کے رشتہ دار اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ آج یہاں ذکر خیر ہوا ہے، اس ذکر خیر کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے نادر بھائی کے گھر والوں، ہمارے الحاج اویس رضا بھائی اور بھی جتنے یہاں بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں،
اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھیو مولا صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں اور ہاسپٹل کے چکروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو تڑپ رہے ہیں مولا جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اے کریم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا نصیب فرما، اور ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما، ہماری جان و مال، عزت و آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔